کی کہ قرآن میں سورۃ الانفال میں واضح آیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑ کر ان کی طرف پھینک نہ دو. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ایک ٹریٹی تھی، ایک معاہدہ تھا. پرشین امپائر تو پوری کی پوری سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر آ گئی. رومنز نے بھی اپنا اچھا خاصا حصہ جنگ یرموک کے بعد لوز کر دیا. جنگ یرموک کے فوراً بعد اسی سال جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی. کچھ حصہ رومن امپائر کا باقی تھا، وہ جزیہ دینے پر سیدنا عمر کے دور میں آمادہ ہو گیا اور اسی وجہ سے ان کی سروائیول ممکن ہوئی. بہرحال وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی تھا، جب اس معاہدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور وہ ریگولرلی معاہدہ اپ ڈیٹ ہو جاتا تھا، تو حضرت معاویہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم ان کے بارڈر پہ لا کے پہلے ہی فوج بٹھا دیں گے، جیسے ہی وہ ڈیٹ پوری ہوگی یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کے علاقے چھین لیں گے. تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور مسلمانوں کی فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، سینئر صاحب میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ ہو اور معاہدہ توڑ نہ دیا جائے، جس میں اگلی قوم کو بھی جنگ کی تیاری کی ایک مہلت مل جائے، اس وقت تک ان کے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے. قرآن پاک کا بھی حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا. تو اس ایک بندے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈیسیژن واپس کرنا پڑا. آپ اندازہ کریں، وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. سب کچھ جائز اسی صورت میں ہوگا اگر قرآن و سنت میں کوئی چیز جائز ہوگی. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں پہ آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ابھی تو یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو تو ہمارے پاس رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اگرچہ یہ اس وقت وہ زیادتی کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس عہد جو کہ ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا، ڈاکومنٹیشن فائنل نہیں ہوئی تھی، آپ نے ایکسپٹ کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو دعا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ ابھی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب یہ معاہدہ کر چکا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا خیر نکالنی تھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے روشن فتح قرار دے دیا، اور پھر وہ اسلامک ہسٹری کا ہیرو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. ان پہ آپ میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ معاہدے کی شرائط جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، انہی شرائط کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا دیا. الحمدللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. تو اس اعتبار سے میں کبھی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کی جو گریلا جنگیں آپس میں، کہ اوپر سے امن کے معاہدے ہیں، اٹامک تنصیبات کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالی، اور فوجیں بھی بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن اندر بندے گھسا کے ایک دوسرے کی عوام کو مارنا، تکلیف میں رکھنا، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر، اور ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. یہاں کی کئی جہادی تنظیمیں
جو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی رہی، آج بے روزگار ہو گئے۔ FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے، اور بعد میں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، اور ابھی کوئی نیا حافظہ اللہ بھی آنے والا ہے یہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد۔ تو اس کی برکت سے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ پہلی فراڈ تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ غدار وطن ہے۔ جو لوگ ان کو اس وقت مت دیا کرتے تھے وہ غدار وطن تھے، تو آج انہیں میڈلز بنانے چاہیے کہ تم نے ذلیل و خوار کر کے اس قوم کو اس پستی میں گرا کے جو سبق سیکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اس وقت تمہیں سمجھایا کرتے تھے۔